حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ اسی طرح عبادت کرتے ہوئے اسے کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ وہ چھت پر چڑھا تو اچانک اس کی نظر باہر کھڑی ہوئی ایک حسین و جمیل عورت پر پڑی۔ اس عبادت گزار شخص کا دل اس عورت کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ شخص نیچے اترا اور اس نے ارادہ کیا کہ اس عورت کی طرف جاؤں۔ جیسے ہی اس نے گناہ کے ارادے سے اپنا قدم دروازے سے باہر نکالا، فوراً اس کی عبادت اس کے کام آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کی سابقہ عبادت کے سبب اسے اس گناہ سے محفوظ کر دیا۔ چنانچہ وہ عبادت گزار اپنے اس فعل پر بہت نادم ہوا اور کہنے لگا، یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ یعنی میرا دل گناہ کی طرف کیوں مائل ہو گیا؟ چنانچہ وہ وہیں رک گیا اور کہنے لگا، جس قدم نے اللہ کی نافرمانی کے لیے سبقت کی، میں اسے واپس اس عبادت گاہ میں نہ لاؤں گا۔ اے نافرمان پاؤ، تجھ پر افسوس ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کے لیے باہر نکلا، اب تو سزا کا مستحق ہے۔ اللہ کی قسم، میں تجھے کبھی بھی واپس عبادت گاہ میں نہ لاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ عابد نے اپنے اس پاؤں کو باہر ہی رہنے دیا۔ مسلسل سردی، گرمی، بارش اور دھوپ وغیرہ سے اس کا پاؤں گل سڑ کر جسم سے علیحدہ ہو گیا۔ تو اس عابد نے کہا، جو پاؤں اللہ کی نافرمانی کے لیے بڑھے اس کی یہی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ عابد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس پاؤں سے نجات دی جو تیری نافرمانی کے لیے بڑھا۔ ناظرین کرام، اس واقعے پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ شخص گناہ کے ارادے سے صرف باہر نکلا تھا، ابھی گناہ نہیں کیا تھا، اس کے لیے اس نے اپنے پاؤں کو اتنی سخت سزا دی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اور ہمارا ایک اعضا نہیں، ہمارے جسم کے پورے اعضا گناہ کرتا، اس کے باوجود ہمیں اللہ رب العزت کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر گناہ سے محفوظ عطا فرمائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے محبوب کی رضا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔